بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، 3 سال ہو گئے، جتنے بھی دستیاب وسائل ہیں، سسٹم میں جتنی قوت ہے، انتقام اور نفرت میں گندی ہوئی جتنی طاقت ہے، اکیلے عمران خان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے۔ کوشش صرف ایک ہے کہ اسے توڑا جائے، اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے، اسے فریادی بنایا جائے، اس کی بے بسی کا تماشا دیکھا جائے، لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہا، وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ گھٹنے نہیں ٹیک رہا، وہ اس فرسودہ نظام کی بیعت نہیں کر رہا، اکیلا ہے لیکن ڈٹا ہوا ہے۔ جیل میں وہ تنہا ہے لیکن خود پورا ایک لشکر ہے، اور عام طور پہ وہ یہ کہا جاتا ہے، سمجھا جا رہا ہے کہ کم ظرف حکومت اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ ناظرین، زبان کچھ کہنے سے عاجز ہے، لیکن جو رپورٹ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے، وہ قوم کو کسی صدمے کی تیاری لگ رہی ہے۔ نہ جانے کیوں لگ رہا ہے ایسا۔ یہ رپورٹ ناگہانی کو ہونی ثابت کرنے کی جانب پہلا قدم ہے۔ رپورٹ بتا رہی ہے کہ آئیڈیل صحت رکھنے والے عمران خان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہیں، وہ انگزائٹی اور بے چینی کا شکار ہیں۔ وہ جو ساری زندگی پوری قوم کا سر فخر سے بلند کرتا رہا، کبھی کھیل کے میدان میں، کبھی سماجی خدمت کے شعبے میں، سیاست میں آیا بھی تو اسے پسماندہ طبقے کی فکر کھائی جا رہی تھی، جو بے آسرا لوگوں کے لیے بناتا پھر رہا تھا، جو بھوکوں کے لیے لنگر خانے بنا رہا تھا، وہ جیل میں بدترین قید تنہائی سے لڑ رہا ہے۔ جس قوم کے لیے اس نے پوری زندگی واری، وہ اس قوم کی راہ تک رہی ہے۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں عمران خان کے گزشتہ 3 سالوں کے تمام طبی معائنوں کی تفصیل شامل کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم نے عمران خان نے 1 اگست 2026 کو بلڈ پریشر کے اتار چڑھاؤ، سر درد، بے چینی اور دل کی دھڑکن تیز ہونے اور شدید ذہنی تناؤ کی شکایت کی، جس پر پروفیسر ڈاکٹر اختر علی بندیشا نے ان کا طبی معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران عمران خان کا بلڈ پریشر 140/100 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ فروری 2026 میں ہی اسی ڈاکٹر کے معائنے کے مطابق ان کا بلڈ پریشر مکمل طور پر نارمل تھا، یعنی 120/80۔ حکومت کے بنائے ہوئے میڈیکل بورڈ نے ناظرین عمران خان کو صبح 10 بجے رات 8 بجے نیند کی آدھی ٹیبلٹ دینا تجویز کیا۔ دل کا تفصیلی معائنہ کرنے کے لیے اینجیوگرافی کا بھی مشورہ دیا گیا۔ پمز میڈیکل بورڈ نے بی پی اور انگزائٹی کنٹرول کرنے کے لیے تجویز کیا کہ عمران خان کو جیل میں 1 گھنٹہ واک کی ضرورت ہے، انہیں اخبار، ٹی وی، میگزین، کتابیں فراہم کی جائیں اور ان کی فیملی اور بیوی کے ساتھ ملاقات موجودہ وقت سے زیادہ بار اور مستقل کرائی جائے۔ میڈیکل رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کو صحت کے مسائل، قید تنہائی اور نامناسب حالات کی وجہ سے یہ سارے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ ایک سپر فٹ آدمی جیل میں کس طرح کے امراض میں گھر گیا ہے۔ ان کی ایک آنکھ تقریباً ضائع ہو چکی ہے، اب وہ عارضہ قلب کا بھی شکار ہو چکے ہیں، اور ایک عوامی عدالت سے دھتکارا ہوا شخص، سمجھ گئے میں جس کی بات کر رہا ہوں، ابھی 1 روز پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم سیاست کو دشمنی نہیں بناتے۔ عمران خان بہت بدقسمت انسان نکلا، اسے مخالفین بھی ناظرین ایسے ملے جن کی کوئی اخلاقیات ہی نہیں ہے۔ کل سپریم کورٹ میں عمران خان کی صحت اور ملاقاتوں پر عائد پابندی کے خلاف کیس کی بھی بہت اہم سماعت ہے۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ججز کیس کے قانونی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ اخلاقی پہلو پر بھی توجہ دیں گے۔ دوسری اور اس سے زیادہ اہم بات، عمران خان کی میڈیکل رپورٹ کے بعد سہیل افریدی کا کردار بھی بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ عمران خان کی صحت کو دیکھتے ہوئے ناظرین کہنے والے کہہ رہے ہیں، جاننے والے کہہ رہے ہیں کہ 27 ستمبر بہت دور ہے، عمران خان کی رہائی یا ان کو انصاف کی فراہمی کے لیے اس سے پہلے کچھ کرنا ہوگا۔ اچھا ناظرین، نئے صوبوں کے قیام کے معاملے پر حکومتی جماعتوں کے اندر ہی ایک گمسان کا رن پڑ چکا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی صوبوں کی تقسیم کے خلاف میدان میں اترنے کی تیاری کر رہی ہے یا میدان میں اتر چکی ہے۔ پیپلز پارٹی کے سعید غنی کہتے ہیں کہ سندھ میں زبردستی نیا صوبہ بنانے کی کوشش سے لوگوں میں خطرناک نفرت پیدا ہوگی، سندھ کے عوام نئے صوبے کے قیام کے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جو مرضی کر لیں، سندھ میں کوئی صوبہ نہیں بننے دیں گے، نہیں بنے گا۔ اس سے پہلے نون لیگ کے رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک حکومت سے نئے صوبوں کے قیام پر کوئی گفتگو نہیں کی، نہ ہی یہ معاملہ وفاقی کابینہ یا پارلیمنٹ میں زیر بحث آیا ہے۔
اب تک پلان یا حتمی منصوبہ تیار نہیں کیا گیا. لوگ مختلف اعداد بتا رہے ہیں مگر عوامی سطح پر نئے صوبوں کی کوئی بڑی کہہ رہے ہیں, یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان بتا رہا ہوں, کہہ رہے ہیں کہ عوامی سطح پر نئے صوبوں کی کوئی بڑی یا مقبول ڈیمانڈ نہیں ہے. رانا ثناء اللہ کے اس بیان پر ایک تیسری حکومتی جماعت کے رہنما مصطفیٰ کمال نے ان کی خوب کلاس لی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ بتائیں 26ویں اور 27ویں ترمیم پر کابینہ میں کتنی بحث ہوئی تھی. ہمارے پاس تب چیزیں آتی ہیں جب ان پر فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے, ہم نے صرف انڈورس کرنا ہوتا ہے. ہمیں تو آئینی ترامیم کا تب پتہ چلا تھا جب وہ کیبنٹ میٹنگ میں آئی تھی اور ہم نے ووٹ دینا تھا, ٹھپا لگانا تھا. رانا ثناء اللہ کو بھی پتہ, رانا ثناء اللہ کو کہتے ہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور صوبوں کے قیام سے متعلق ترمیم آ جائے گی. ان میں مصطفیٰ کمال, ان ساری باتوں میں آپ دیکھیں تو مصطفیٰ کمال کی بات ہی زیادہ قرین قیاس لگتی ہے. دوسری طرف 28ویں ترمیم کا ایک مسودہ بھی کہتے ہیں جی مارکیٹ میں آ گیا ہے. یہ بھی سوشل میڈیا کی ایک بڑی گوسپ ہے کہ جی ایک 28ویں ترمیم کا مسودہ مارکیٹ میں پھر رہا ہے, جس کے مطابق نئی انتظامی تقسیم کے بعد ملک کے 18 صوبے اور 2 اکائیاں یعنی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہوں گے. پنجاب اور سندھ سے 5 صوبے بنیں گے. بلوچستان اور کے پی کو 4 صوبوں میں تبدیل کیا جائے گا. قومی اسمبلی ختم کر دی جائے گی. سینٹ ہی واحد قانون ساز ادارہ ہوگا. ملک میں صدارتی نظام ہوگا. تمام صوبوں کے وزیر اعلیٰ اور وفاقی جو کابینہ ہے اس کے رکن ہوں گے. ہر صوبے میں بااختیار گورنر بھی ہوگا جو کہ صوبوں میں صدر کا نمائندہ ہوگا. گورنر کے پاس صوبے کی اسمبلی توڑنے کا اختیار بھی ہوگا, یعنی 58(2)(b) کو بھی دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہر ضلع میں بااختیار بلدیاتی ادارے ہوں گے. ضلعی میئر جو ہے براہ راست عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوگا. ضلع کے ڈپٹی کمشنر اور سی پی او میئر کے انڈر ہوں گے. یہ مسودہ کہا جا رہا ہے, یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سوشل میڈیا گوسپ ہے بہت بڑے لیول پہ جو پھیل رہی ہے, کہ یہ مسودہ ملک کے اہم لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے. اب پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنا فسانہ ہے. بہرحال یہ جگہ جگہ آپ کو سوشل میڈیا پہ یہ اس پر گپ شپ ہوتی ہوئی, اس پہ بحث ہوتی ہوئی ملے گی. مصطفیٰ کمال کی بات درست ہے کہ جب یہ مسودے باقاعدہ طور پر سامنے آگے آ گیا یہ مسودہ, تو نون لیگ والے لائن میں لگ کر اسے ضرور ووٹ دیں گے, بلکہ صدارتی نظام کے محاسن بھی بیان کرنے لگیں گے. دیکھتے جائیں آگے آگے ہوتا ہے کیا. اچھا ناظرین, آج 17 اگست ہے. 38 سال قبل آج ہی کے دن جنرل ضیاء الحق کا طیارہ کریش کر گیا تھا جس میں ان کی جان چلی گئی تھی. آج کی سیاست کا کمال دیکھیں کہ جنرل ضیاء کی منہ بولی اولاد بڑے فخر سے کہا کرتے تھے, جنرل ضیاء ان کے مشن کے وارث کہنا چاہیے, روحانی اولاد کہنا چاہیے. ضیاء الحق کے بدترین مخالف سب کے سب آج ایک ہی کشتی کے سوار اور مل کر حکومت چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ ملک میں آج نظریاتی سیاست کا کیا حال ہے. اس نظریاتی زوال کا نتیجہ ہے کہ اس بے روح عمل سے آ رہی اور کسی مقصد سے خالی حکومت کا ایک ایک دن جو ہے وہ قوم پر بوجھ محسوس ہو رہا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی دستاویزات کے مطابق مارچ 2024 سے جون 2026 کے 28 ماہ کے دوران وفاقی حکومت کے مقامی قرضوں میں 16,766 ارب روپے اور بینونی قرضوں میں 2,066 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے. قرضوں میں اوسطاً ہر روز 22 ارب 40 روپے سے زیادہ کا اضافہ ہو رہا ہے. آپ اندازہ کریں, یعنی جس شعبے میں شہباز سپیڈ سے کام ہوا ہے وہ صرف قرضوں کا اصول ہے. ہاں ایک اور سیکٹر بھی ہے, ملک کی ایکسپورٹ بھی شہباز سپیڈ سے کم ہوئی ہیں. قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کے سنہرے دن بس شروع ہی ہونے والے ہیں. بتایا گیا آپ نے سن نہیں لیا ہوگا کہ آئینی مشکلات کی وجہ سے ملک آگے نہیں بڑھ رہا. ان آئینی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پہلے 26ویں اور پھر 27ویں ترمیم کی گئی. ان ترامیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ سسٹم کولیپس کر گیا, جس کا اعتراف آپ سن چکے ہیں. اب اس گرے ہوئے نظام کو اٹھانے کے لیے 28ویں ترمیم کی تیاریاں ہیں کہا جا رہا ہے. اقتدار پر براجمان 2 بڑی پارٹیاں 28ویں ترمیم پر بظاہر تیار نظر نہیں آ رہی ابھی تک, اس لیے ریفرینڈم کرانے کی تجویز ذریعہ غور ہے. مگر جہاں بیلٹ کا ذکر ہے وہاں 804 نمبر والے قیدی کا ذکر بھی آتا ہے. اس کی منظوری کے بغیر بیلٹ سے نکلنے والا ہر نتیجہ مشکوک قرار پاتا ہے. پوری قوم جانتی ہے کہ 8 فروری کے بعد کرایا گیا ہر الیکشن مشکوک تھا. اس طرح کے ریفرینڈم کے نتیجے میں صوبوں کی تقسیم تو شاید کر لی جائے, مگر اس سے تباہی اور بربادی کا ایک نیا دروازہ کھلے گا. جعلی نتائج سے کچھ بہتری آ سکتی ہے تو شہباز شریف آج قوم کے ہیرو ہوتے, مگر وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفرت کی علامت بنے ہوئے. اس لیے 28ویں ترمیم سے پہلے کپتان کی
نکی جی ہاں کے لیے سسٹم جو ہے وہ مرا جا رہا ہے، کہنا چاہیے یہ سسٹم کی شدید ضرورت بنی ہوئی ہے۔ کپتان کی رضامندی کے بغیر کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت الٹی بھی لٹک جائے، یہ جو کوئی بھی یہ صوبوں کے حوالے سے کیا گیا فیصلہ جو ہے وہ دل سے تسلیم نہیں کرے گا۔ اچھا ناظرین، ملک کے اقتصادی اشاریے جو ہے پوری طرح گراوٹ کا شکار ہے۔ 4 سال سے حکومت معاشی اڑان کے دعوے کر رہی ہے مگر معیشت پاتال میں جا رہی ہے۔ اس بدحالی کی بڑی وجہ زراعت کا زوال ہے اور کسان کی ناقدری ہے، کہنا چاہیے۔ اسی سال میں آپ نے دیکھا کہ ملکی زراعت کسی طرح، یعنی خود ایک زرعی ملک جو ہے وہ خود کفیل نہیں ہو سکا۔ جب سے فارم 47 والی سرکار آئی ہے ناظرین، آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ باقاعدہ کسان کو ایک طرح سے اپنا دشمن قرار دے دیا ہوا ہے اور اسی طرح اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت ہی مقرر نہیں کی گئی اور اس سال جو ہے وہ 3500 روپے فی من مقرر کی گئی تھی، جبکہ عمران خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا یہ قیمت 3900 روپے فی من تھی۔ امدادی قیمت کے باوجود کسان سے 2800 روپے سے 3000 روپے من گندم خریدی گئی۔ اس دفعہ کسان دعائیاں دیتا رہا، چیخیں مارتا رہا، فریاد کرتا رہا، مگر کسی نے اس کی نہیں سنی۔ اندازہ لگائیں کہ شہروں میں ایک لارج پیزا 3000 روپے سے 3500 روپے میں بک رہا ہے اور کسان سے 1 من گندم اتنے میں کسی نے نہیں خریدی۔ اس سنگ دلی اور صفاقی پر نون لیگ کے کچھ سنجیدہ لیڈران اور کارکنان اور ارکان جو ہیں، حلقے جو ہیں نون لیگ کے، وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے زراعت اور کسان نظر انداز ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی ایک غلط بیانی لگتی ہے۔ نون لیگ سرکار جب بھی آئی ہے کسانوں کی پریشانیاں بڑھی ہیں۔ نون لیگ کو جب بھی حکومت میں لی ہے پاکستان نے گندم امپورٹ ہی کی ہے۔ نواز شریف کو تینوں ادوار نواز شریف کے اٹھا کے دیکھ لیں، ہر سال غالباً گندم امپورٹ ہی کرنا پڑی ہے۔ نواز شریف جب 1990 میں پہلی بار وزیر اعظم بنے، ان کی حکومت کے 4 سال کے دوران 10 لاکھ ٹن سے 28 لاکھ ٹن تک شاید گندم جو ہے وہ درآمد کی گئی۔ 1997 سے 1999 تک دوسرے دور میں بھی ہر سال گندم امپورٹ کی گئی۔ نواز شریف کے تیسرے دور میں بھی غالباً 2013-14 میں بھی گندم درآمد کی گئی۔ اب ان کی بیٹی کی حکومت میں بھی یہ کارنامہ ہوا ہے کہ گندم کی فصل کے صرف 3 ماہ بعد ہی ملک میں 20 لاکھ ٹن گندم کی کمی ہو گئی ہے اور 10 لاکھ ٹن گندم کی خریداری کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مقامی کسان سے گندم خریدنے کے لیے قیمت جو ہے وہ 3500 روپے فی من رکھی گئی، جو اب امپورٹ ہوگی تو اس کی فی من قیمت جو ہے وہ 4300 روپے فی من ہوگی۔ اس کے برعکس آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی حکومت میں کسان جو تھا، کاشتکار بہرحال خوشحال تھا، زراعت ٹارگٹ سے زیادہ اچیو کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بہرحال آخر میں احمد سلمان صاحب کے بالکل چند غیر سیاسی اشعار: دل میرا اگر ہے تو میرا کیوں نہیں لگتا، دل میرا اگر ہے تو میرا کیوں نہیں لگتا، یہ طرفہ تماشا بھی برا کیوں نہیں لگتا، سچائی سے معمور ہے گرچہ تیرا لہجہ، سچائی سے معمور ہے گرچہ تیرا لہجہ، لیکن تیری نیت سے جڑا کیوں نہیں لگتا، پھرتا ہے اسی شہر میں اب غیر کے ہمراہ، اب شہر کے لوگوں کو برا کیوں نہیں لگتا، اب شہر کے لوگوں کو برا کیوں نہیں لگتا۔ ایک شخص جو قربت میں قرین لگتا تھا مجھ کو، ایک شخص جو قربت میں قرین لگتا تھا مجھ کو، اب مجھ سے جدا ہے تو جدا کیوں نہیں لگتا، اب مجھ سے جدا ہے تو جدا کیوں نہیں لگتا۔ جاتی ہے صفا کو کبھی مروا کو میری ماں، جاتی ہے صفا کو کبھی مروا کو میری ماں، لیکن تیرے زمزم کو پتہ کیوں نہیں لگتا، لیکن تیرے زمزم کو پتہ کیوں نہیں لگتا۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔